إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عزت والی اور شان والی اور عظمت والی اور بلند مرتبے والی کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے صحیح کہا کہ وہ آیت الکرسی ہی ہے۔ ایک مرتبہ غلہ آیا ہوا تھا، تو اس غلے پر جو تقسیم کرنا ہوتا ہے غریبوں کو، وہ غلہ آیا ہوا تھا، تو اس غلے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مقرر فرمایا کہ تم اس غلے کی حفاظت کرو اور رات کو تم یہاں پر پہرا دو۔ تو رات کو ایک شخص آیا بوڑھا، تو وہ اس غلے میں سے کچھ سامان لے کر اس غلے میں سے اپنے تھیلے میں ڈالنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روکا، تو وہ رونے لگا۔ اس نے کہا رو رو کر کہ میں بڑا غریب ہوں، میرے گھر میں بچے ہیں، بھوک سے پریشان ہیں، بیوی ہے بھوک سے پریشان ہے، تم مجھے لینے دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو ان پر ترس آیا تو وہ چلے گئے۔ صبح کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا، کہ تمہارے پاس آیا تھا تمہارا قیدی، اس کو کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ بہت پریشان تھا، اس کے گھر میں بچے تھے، تو میں نے اس لیے اس کو غلہ لے جانے دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آج وہ پھر آئے گا۔ تو دوسرے دن پھر آیا، پھر اس نے جو ہے غلہ چرانا شروع کیا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو روکا، تو اس نے پھر رونا دھونا شروع کیا، میں بڑا غریب ہوں اور بہت پریشان ہوں اور میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو پھر ترس آیا اور پھر اس کو جانے دیا۔ تو دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے پھر یہی فرمایا کہ وہ بہت پریشان تھا، اس لیے میں نے اس کو لے جانے دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آج وہ پھر آئے گا۔ تو رات کو پھر آیا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، جب وہ سامان چرانے لگا غلے کا تو اس کو پکڑ لیا کہ میں تجھے جانے ہی نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، اگر تم اس کو پڑھ لو گے یا رات کو تم اس کو پڑھ کر سو جاؤ گے تو شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا پوری رات۔ تو جو صحابہ ہوتے تھے وہ خیر کو پسند فرماتے تھے، خیر کی بات جہاں سے بھی ملے وہ لے لیتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ یہ تو بڑی خیر کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو وہ جو بوڑھا شخص تھا اس نے کہا کہ تم رات کو اگر آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ گے تو شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو تیسرے دن جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے پوچھا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ آیت الکرسی رات کو جو شخص پڑھ کر سو جاتا ہے شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ تو حضور نے کہا اس نے سچ ہی کہا، حالانکہ وہ بہت جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے، لیکن یہ بات اس نے بالکل سچ بتائی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا، یعنی شیطان نے اپنی حفاظت کے لیے خود بتایا ہے کہ تم اس کو پڑھو گے تو شیطان بھی قریب نہیں آ سکتا، کہ شیطان نے خود بتایا ہے۔ دیکھو تو ہمیں آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کو سب سے پہلے فائدہ یہ کہ جو شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، ہر نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد کوئی بھی ہو وہ جو بھی شخص آیت الکرسی پڑھے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضور نے یہ فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ تبارک اس کو جو اس کی جنت میں جانے سے اس کی موت نے روکے رکھا ہے، یعنی جب وہ ان کا انتقال ہوگا، وفات ہوگی، انتقال ہونے کے فوراً بعد وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیونکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا تھا۔ اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جان کی، اس کے مال کی عزت، اس کی عزت آبرو کی، بیوی بچوں کی، اس کے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں، جو شخص ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص آیت الکرسی گھر سے نکلتے وقت پڑھتا ہے، کوئی آدمی گھر سے نکل رہا ہے، گھر سے نکلنا وقت کہیں جا رہا ہے، تو فرمایا جو شخص آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جانے کے بعد اس کے گھر کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس شخص کی بھی جو سفر میں چلا گیا آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، یعنی گھر کی بھی حفاظت ہو گئی اور گھر کے اندر جو مال ہے اس کی بھی حفاظت ہو گئی
اور یہ جو سفر میں گیا ہے اس کی بھی حفاظت ہوگی آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی کو یاد کریں۔ اگر آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوزوں میں آیت الکرسی یاد کراؤں گا، تو ویڈیو دیکھ کر آپ آیت الکرسی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے اس میں نے یاد نہیں کرا، اس میں صرف فضیلت بتائی ہے کہ اس فضیلت کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اس فضیلت کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے جب آیت الکرسی یاد کریں گے تو آپ کو جلدی یاد ہو جائے گی اور یاد کرنے کا شوق بھی بڑھے گا۔ اس لیے ہر نماز کے بعد جو ہمارے گھروں میں ہیں مائیں بہنیں وہ بھی ہیں، جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ہیں، اور آیت الکرسی کوئی پڑھنا ایسی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ یاد ہی نہیں ہوگی۔ آیت الکرسی 7-8 لائن ہے، اس میں ایک لائن روز یاد کریں گے تو ایک ہفتے میں آیت الکرسی یاد ہو جائے گی۔ اور آیت الکرسی جب آپ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد آپ کو 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ سے پہلے آیت الکرسی پوری ہو جاتی ہے۔ اور آیت الکرسی یاد کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو میں آپ کو آیت الکرسی یاد کروں گا تو اس میں دیکھ کر وہ آیت الکرسی یاد کرنے کی کوشش کریں۔